بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ رمضان وہ ماہ مبارک ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں موجود ہیں۔ تم میں سے جو شخص رمضان المبارک کو پائے تو وہ روزہ رکھے، ہاں جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ تم روزوں کی تلقین کرو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بزرگی بیان کرو، شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ روزہ خدا اور انسان کے درمیان ایک ایسی عبادت ہے جسے خدا کے سوا کوئی آگاہ نہیں ہوتا، لہذا خدا کے علاوہ کوئی اس کا اجر ادا نہیں کر سکتا۔ معزز سامعین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ افطار کے وقت دو ایسے اسم مبارک کا تذکرہ کریں گے کہ جن کو آپ پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی دعا رد نہیں فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی 4 مرتبہ یہ اسم مبارک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لبیک، میرے بندے مانگ، تجھے عطا کیا جائے گا۔ لیکن اس وظیفے کے لیے شرط یہ ہے کہ روزہ رکھا ہو، تو اس لیے روزے کا اہتمام کیجیے اور افطار کے وقت یہ اسم مبارک پڑھ کر اللہ رب العزت سے جو دعا مانگی جائے اللہ رب العزت ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو چلیے ان اسم مبارک کا تذکرہ کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست کرتے چلیں کہ اگر آپ کو ہماری پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن میں آل کو اپنی سلیکٹ کر لیجیے تاکہ آپ کو ہماری فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دوستو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری ہے۔ جہاں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم و ملت اور مذہب و مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، ہر جگہ ہر طرف سعادت و برکت کے دسترخوان بچھ گئے۔ اس مبارک مہینے کے لیے 1400 سال قبل مسجد نبوی کے بلند ممبر سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ لوگوں، خدا کا مہینہ برکت و رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، جس کے ایام بہترین ایام ہیں، جس کی راتیں بہترین راتیں ہیں، جس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں تمہاری سانسیں ذکر خدا سے پڑھی جانے والے تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، تمہاری نیندیں عبادت کا درجہ رکھتی ہیں، اعمال قبول ہوتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ مہینہ نہایت ہی شان و شوکت والا ہے۔ اس مہینے کی حرمت و عظمت تمام مہینوں سے زیادہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار کی نیند عبادت ہے اور اس کی خاموشی تسبیح اور اس کا عمل قبول شدہ ہے، اس کی دعا مستجاب ہوگی اور افطار کے وقت اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ پیارے دوستو، جب افطار کا وقت قریب آتا ہے، مغرب کی اذان قریب آتی ہے تو اس وقت ایک فرشتہ یہ اسم مبارک پڑھنے والے آدمی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی اس کلمہ کو 3 مرتبہ کہتا ہے تو اس کو فرشتہ کہتا ہے کہ اے انسان، اللہ تعالیٰ تیری طرف متوجہ ہے، تو جو چاہے اس سے مانگ، تیری دعا بفضلہ ہی قبول کی جائے گی۔ دوستوں، وہ 2 اسم مبارک یہ ہیں۔ پہلا، یا ارحم الراحمین، تو جو شخص افطار کے وقت 11 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھ کر دعا مانگتا ہے تو فرشتہ کہنے والے آدمی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ اس کلمے کو 3 مرتبہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور پھر جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور دوسرا اسم مبارک یہ ہے کہ یا ربی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی 4 مرتبہ یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لبیک، میرے بندے مانگ،
تجھے عطا کیا جائے گا۔ تو پیارے دوستو، جب افطار کا وقت قریب آئے، رمضان کے 30 روزے آپ کے پاس اتنی بڑی نعمت موجود ہے۔ ہر روز افطار کے وقت آپ یہ دونوں کلمات یا ارحم الراحمین بھی 11 مرتبہ اور یا ربی بھی 11 مرتبہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے اپنے مقاصد کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی مصیبتوں کے لیے اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا گڑ گڑا کر مانگ لیجئے۔ یعنی رمضان کا مہینہ ہے، اس میں آپ کی ہر دعا ان کلمات کو پڑھ کر مانگی جانے والی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، تو ان غنیمت کے لفظوں کو ضائع مت کیجیے، اپنی دعا ضرور مانگیے اور ہمیں بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک میں اپنے پروردگار کے سامنے سچی نیتوں اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ روزہ رکھیے اور قرآن کریم کی تلاوت کیجیے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق کی دعا مانگیے، چونکہ وہ شخص بڑا بدقسمت ہے جو اس عظیم مہینے میں خدا بند کریم کی عطا اور بخشش سے بہرہ مند نہ ہو سکے۔ تو دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن میں آل کو آپشن سلیکٹ کر لیجیے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔